وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورہ ہود کے اس مقام پر سارے انسانوں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ وہ رب تمہیں یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ بہت اچھا عطا فرمائے گا، اور نمبر 2 وہ اللہ وہ رب تمہیں ہر کسی کا جو فضل بنتا ہے، ہر کسی کی جو فضیلت بنتی ہے، ہر کسی کا جو مقام بنتا ہے، وہ ہر فضل والے کو اس کا فضل بھی عطا فرمائے گا، یا ہر وہ شخص جو بہت سارے نیک اعمال سر انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ مالک الملک نے ہم سے یہ جو مطالبہ کیا ہے استغفار کرنے کا، اس کو اگر ہم احادیث کو اکٹھا کریں، قرآن مجید کی آیات کو اکٹھا کر لیں، تو 5 قسم کا استغفار ہم سب میں سے ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ کریں۔ اس میں سے سب سے پہلا جو موقع ہے یا سب سے پہلی قسم وہ یہ ہے کہ اللہ مالک الملک نے قرآن مجید میں جا بجا ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ تو اللہ کا ذکر کس چیز کا زیادہ کرنا ہے؟ وہ استغفار کے ساتھ کرنا ہے، سادے لفظوں میں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، چلتے پھرتے ہمیں یہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ ایسا وظیفہ ہے، میرا نہیں خیال کسی مسلمان کو یہ نہ آتا ہو، اور اللہ رب العزت نے سارے مسلمانوں کو ہی یہ حکم دیا ہے کہ وہ چلتے پھرتے یہ پڑھتے ہی رہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، کوئی تعداد کی بھی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ اس کے لیے وقت کی پابندی لگائی ہے، نہ اس کے لیے تعداد کی پابندی لگائی ہے۔ تو ایک تو ہم نے سب نے مل جل کر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ چلتے پھرتے ہماری زبان پر جہاں پر ہم اور اذکار کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہماری زبان پر یہ استغفر اللہ کا کلمہ اس کو تسلی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نہ یہ کہ جلدی جلدی بندہ تعداد پوری کرنے کے چکر میں لگا رہے، نہ تعداد کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے۔ تو استغفر اللہ بطور ذکر کہ اللہ نے کہا ذکر کرو اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، استغفر اللہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ دوسری قسم اس کی ہے اپنے لیے استغفار کرنا کہ اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، مجھے معاف کر دے۔ یہ جو ہے نا اللہم اغفر لی، یہ کلمہ یا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بھی کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ پہلا ہے صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے بس، دوسرا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی نافرمانیوں کو یاد کر کے کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی کوئی وقت کی قید بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے تعداد کی بھی قید نہیں ہے۔ ویسے تو اس ہمارے رب کی رحیمیت ہے، ہمارا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بندہ اپنے رب سے کہے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، یقین جانیے اللہ ساری زندگی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ پسند پڑا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو کہو کثرت سے استغفار کیا کرو۔ تو دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب سے معافی مانگتا ہی رہے، وہ نماز ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی موقع ہو، بندہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ والا کلمہ جو ہے یہ بھی زبان پر کثرت سے جاری رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری قسم یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی استغفار کریں کہ اے اللہ میرے بھائی کو معاف کر دے، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہا، اللہم اغفر لہم، دوسری بہن کے لیے، دوسرے بھائی کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس موقع پر یاد رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دوسروں کے لیے استغفار کیا، دوسروں کے اندر 2 قسم کے ہیں، یا مرد ہے یا عورتیں ہیں۔ ایماندار ہونا شرط ہے کہ دنیا کے اندر مومن موجود ہیں، مومنات موجود ہیں، جس بندے نے ایک مرتبہ اللہ مالک الملک سے یہ کہا اے اللہ میرے مسلمان مومن بھائی، میرے مسلمان مومن جو بہنیں ہیں ان کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر ہر مومن کے بدلے، ہر مومنہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ بہت عظیم حدیث ہے یہ، مجھے بڑا لطف آتا ہے یہ حدیث پڑھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے
کہ ایک دنیا کے اندر 1 ارب مسلمان ہیں، 1 کھرب مومن موجود ہیں، ہمیں کیا پتہ کتنے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو بندے نے 1 مرتبہ کہا ہے تو ہر ایک بدلے میں 1 مرتبہ بس کہنے سے اللہم اغفر لہم، بس اتنا ہی کہا ہے، اے اللہ ان کو معاف کر دے، تو نامہ اعمال کے اندر کتنی نیکیاں گئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہم اغفر لہا، اللہم اغفر لہن، اگر عربی نہیں آتی ویسے بندہ کہہ سکتا ہے اے اللہ مومنوں کو معاف کر دے، اے اللہ مومن عورتوں کو معاف کر دے، اے اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے۔ تو دوسروں کے لیے استغفار کرنا یہ بھی کثرت سے ہمیں اپنی زبان پر جاری کرنا چاہیے، صرف اپنا ہی فائدہ نہیں ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے، بلکہ یہاں پر میں بالخصوص اس بات کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی، بجائے اس کے کہ ہم غیبتیں کرتے رہیں ان کی چغلیاں کرتے رہیں، ان کے بارے میں مزے لیتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، ان کے لیے ہم استغفار کر لیں کہ اے اللہ میرا وہ بھائی، میری وہ بہن جس سے غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دے، تو وہ مالک تو 1 مرتبہ کہنے سے معاف کر ہی دیتا ہے نا، تو ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں نیکیاں ضرور مل جائیں گی۔ تو دوسروں کے لیے استغفار کرنا یہ بھی استغفار کی ایک قسم ہے، اللہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا اس کو بھی حصہ بنانا چاہیے۔ چوتھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کثرت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو یہ کہنا کہ بھائی میرے لیے استغفار کر دو، دوسروں سے، اپنے والد صاحب سے کہیں، اپنی والدہ سے کہیں، اپنے کوئی بھی بندہ آپ کو نیک نظر آتا ہے، بڑا نظر آتا ہے، اپنے بچے کو کہہ دے بیٹا میرے لیے استغفار کرو، اپنی بچی سے کہیں بیٹا میرے لیے استغفار کرو، دوسروں سے استغفار کروانا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت ساری حدیثیں آتی ہیں کہ جس وقت کوئی غلطی ہو جاتی تھی، نافرمانی ہو جاتی تھی، انسان تھے، ہو ہی جاتا ہے انسان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے اے اللہ کے نبی استغفر لی، میرے لیے استغفار ہی کر دیجیے۔ تو یہ بڑا کمال کا عمل ہے کہ بندے کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ وہ دوسرے پر اعتبار کر لے کہ یہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ ہم تو اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا، یہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، دوسروں سے دعا کروائیں گے، دوسرا بڑا نیک ہے، اس کے لیے نیک بات تو ہونے کا چکر نہیں ہے، اس میں صرف اتنا ہے کہ اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسرے کے اوپر تھوڑا حوصلہ تو کرے نا، اپنے والد صاحب کو کہیں جو زندہ ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی دعا کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے، ایک ہے عام دعا کرنا، دوسرا استغفار کرنا، تو یہ خاص ہے کہ دوسروں کو کہنا بھائی میرے گناہوں کی معافی تم مانگو، ایک یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی خود مانگ رہا ہوں، یہ ہے اپنے لیے استغفار کرنا، دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو کہنا کہ بھائی جس وقت موقع ملے نا میرے لیے استغفار کرنا۔ ہم عام طور پر ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، وہ بھی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کرتا کوئی نہیں ہے، کوئی ہو سکتا ہے کسی وقت کسی کو یاد آئے کوئی دعا کر لے، ورنہ عام طور پر کون کرتا ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں وہ اپنے لیے دعا کرے۔ تو یہ کہنا چاہیے ایک دوسرے کو بھائی میرے لیے استغفار کرنا، میرے گناہوں کی معافی مانگنا، ہو سکتا ہے میرے معافی مانگنے کا انداز اتنا اچھا نہ ہو کہ اللہ مجھے معاف کرے، تو میرا وہ بھائی، میرا وہ بزرگ، میری وہ ماں، میری وہ بہن جس کو میں نے کہا ہے وہ میرے لیے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو ہو سکتا ہے اس کے معافی مانگنے کا انداز اتنا خوبصورت ہو اللہ میری ساری زندگی گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس بات کی طرف ہماری عام طور پر معاشرے میں توجہ نہیں ہے، تو اس بات کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کو ہم یہ کہیں کہ بھائی میرے لیے استغفار کریں۔ 5ویں اور آخری چیز جو اس سلسلے میں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس میں استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ وہ چاروں قسم میں کر لیں آپ، پیچھے والی جتنی چاروں قسمیں میں نے ذکر کی ہیں، اللہ کے ذکر کے طور پر، اپنے لیے، اسی طرح دوسروں کے لیے، یا دوسروں کو کہہ دیں، یہ چاروں قسم کا جو استغفار ہے یہ سحری کے وقت اگر ہم کریں تو بڑا کمال کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، میرے جو نیک بندے ہیں وہ فجر کی اذان سے پہلے سحری کا وقت تو سب کو پتہ ہی ہے، کھانا جب کھاتے ہیں تو سحری جیسے ہی اذان ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو سحری کے وقت میں اللہ مالک الملک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہے اس وقت تہجد پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ بھی کریں، لیکن اس وقت جس بات کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سحری کے وقت ہمیں اٹھ کر اور کچھ نہیں 2-3 مرتبہ ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ یہ پڑھ لیں، یا کہہ لیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا کوئی بھائی یاد آ جائے، کوئی بہن یاد آ جائے جس سے غلطی ہوئی، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سحری کا وقت بڑا قیمتی وقت اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ یہ 5 قسم کا استغفار اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو اللہ رب العزت نے الگ انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمال ہی کر دی،
اللہ مالک الملک نے یہ آیت جو سورہ ہود کی میں نے شروع میں پڑھی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی زندگی گزارنے کا ساز و سامان عطا فرمائے گا استغفار کی برکت سے۔ مجھے بھی سامان کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ کون مسلمان ایسا جس کو ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے؟ تو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ یہ کام ہم اللہ کے ذکر کے طور پر کریں گے، مغفرت کے طور پر کریں گے، معافی کے طور پر کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کا ساز و سامان عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 2، اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر فضل والے کو اللہ رب العزت اس کا فضل بھی عطا فرمائے گی۔ یہ بھی بڑی کمال کی بات اللہ نے کی۔ میرا جو مقام ہے مجھے نہیں مل رہا، اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے میرا وہ مقام مجھے عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، باپ کہتا ہے بیٹے عزت نہیں کرتے، استاد کہتا ہے شاگرد عزت نہیں کرتے، بڑے صاحب ہیں بزرگ ہو گئے ہیں، وہ بڑھاپے کی عمر میں وہ کہتے ہیں جوان جو ہے نا وہ بابائی کا خیال ہی نہیں کرتے۔ تو اگر ہم استغفار کریں گے، اللہ مالک الملک لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالیں گے، وہ ہمیں ہمارا مقام عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ لے کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ تو یہ استغفار کی برکت ہے گھر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا فائدہ بتایا ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے مبارک ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مبارک ہے، خوشخبری ہو، خوش آمدید ہے اس بندے کے لیے۔ کس بندے کے لیے؟ جس بندے نے فوت ہونے کے بعد جب محشر کا میدان آنا ہے اور وہاں پر اس کے سامنے اس کا صحیفہ کھولا جانا ہے، نامہ اعمال ہمارا لکھا جا رہا ہے نا، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اعمال نامہ جو ہمارا صحیفہ، ہمارا رجسٹر اور ہماری کاپی جو کھلنی ہے جس کے اندر ہمارے اعمال ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کثرت سے پایا گیا نا، اتنا اس نے استغفار کیا تھا، اتنا کیا تھا، بہت زیادہ کیا تھا اس نے، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، مبارکباد کا مستحق ہے یہ بندہ۔ اب وہ مبارکباد کہاں پر ملنے والی ہے؟ صرف محشر کے میدان میں نہیں۔ اللہ رب العزت نے تو اس بات کی قید نہیں لگائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی قید نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے چلے 2 چیزیں ذکر کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فضل بھی عطا فرمائے گا، فضیلت بھی عطا فرمائے گا اور ساز و سامان بھی عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے اس کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مبارک دیں اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کون سی بھلائی باقی رہ جائے گی؟ میرا نہیں خیال کوئی بھلائی پیچھے رہ جائے گی۔ ہر قسم کی خوبیاں، ہر قسم کی سعادتیں، ہر قسم کی رحمتیں، ہر قسم کی برکتیں اللہ رب العزت اس کی جھولی میں ڈال دیں گے جو استغفار کثرت سے کرے گا۔ سب سے آہستہ آہستہ چھوٹا سا کلمہ استغفر اللہ، یا دوسروں کے لیے اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہم۔ اگر نہیں کوئی عربی نہیں اتنا پڑھتا یا اس کی نہیں توجہ تو وہ اتنا ہی کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے بھائی کو معاف کر دے، اے اللہ میری بہن کو معاف کر دے، اے اللہ تمام مومنوں کو معاف کر دے۔ تو اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں اے اللہ جتنے بھی مومن اور جتنے بھی مومنات دنیا کے اندر موجود ہیں تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔